السلام علیکم ڈیفینس لورز۔ اس ڈیفینس اپڈیٹس میں ہم پاکستان کے ونگ لانگ 2 چائنیز ڈرون خریدنے کی خبر پر بات کریں گے، جبکہ ترکی سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ روس کے SU-57 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ پر ہائپرسونک ویپن کی ٹیسٹنگ شروع کر دی گئی ہے۔ رشین ویب سائٹ کے مطابق پہلے سیریل پروڈیوس SU-57 پر اسٹیٹ فلائٹ ٹیسٹ سینٹر میں ہائپرسونک ایئر کرافٹ ویپن ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے SU-57 کے سیریل پروڈیوس یونٹ، جس کا سیریل نمبر 01 تھا، اس کی کامیاب میڈ ان فلائٹ کی 25 دسمبر کو خبر دی گئی تھی۔ اس وقت روس کے صدرن ملٹری کمانڈ کے زیر استعمال صرف MiG-31 کے ایئر کرافٹ کنزل یعنی ڈیگر ایئر لانچ ہائپرسونک میزائل کیری کرتا ہے۔ اس سے پہلے رشین حکام کے مطابق SU-57 طیارے کے انٹرنل اسٹیشن سے مختلف ویپن 2021 تک ٹیسٹ کر لیے جائیں گے۔ کئی مرتبہ کی تاخیر کے بعد اب روس نے SU-57 کی ڈیولپمنٹ کو سپیڈ اپ کیا ہے اور اب تک پروڈیوس کیے گئے 10 پروٹوٹائپ کے علاوہ مزید 4 سیریل پروڈیوس یونٹس 2021 میں ایئر فورس میں شامل کیے جائیں گے۔ روس کے وزیر دفاع کے مطابق 2024 تک 22 اور 2028 تک ٹوٹل 76 SU-57 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ایروسپیس فورس کے لیے دستیاب ہوں گے۔ فرینڈز، ایک انڈین ویب سائٹ کے مطابق پاکستان چین سے 50 ونگ لانگ 2 ڈرونز خرید رہا ہے۔ گو کہ پاکستان ان ڈرونز کو ماضی میں ٹیسٹ کر چکا ہے، تاہم ان کی ماضی یا حال میں کسی قسم کی پرچیز سے متعلق سرکاری سطح پر تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ ہماری معلومات کے مطابق یہ حالیہ خبر فیک نیوز کے سوا کچھ نہیں، البتہ اس ڈرون یا پھر اس کے ہم پلہ صلاحیتوں سے لیس ڈرونز کو پاکستان کی جانب سے لازمی کنسیڈر کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس شارٹ نوٹس پر ترکی اور چائنیز آپشنز دستیاب ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے اس ڈرون کے بیسک فیچرز کی اگر بات کریں تو یہ ڈرون 340 کلومیٹر پر آور کی کروز سپیڈ سے 30,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکنے کے علاوہ 6 ایکسٹرنل اسٹیشنز کے ساتھ 480 کلوگرام پے لوڈ کے ورائٹی آف ویپنز کیری کر سکتا ہے۔ اس ڈرون پر ٹوٹل 12 ایئر ٹو گراؤنڈ پریسیشن گائیڈڈ میزائلز نصب کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور نوز ماؤنٹڈ الیکٹرو آپٹیکل صلاحیت موجود ہے۔ اگر آپ اس ڈرون کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق 3 مزید رفال فائٹر جیٹ اگلے ماہ انڈیا کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ حالیہ ڈیلیوریز بھی گزشتہ کی طرح نان سٹاپ فلائٹ پر مشتمل ہوں گی اور ان ایئر کرافٹس کو مڈ ایئر ریفیول کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ انڈیا کی طرف سے ستمبر 2016 میں آرڈر کیے گئے 36 رفال طیاروں کی یہ 3rd ڈیلیوری ہے۔ اس سے پہلے 5 اور 3 ایئر کرافٹ کی صورت میں ٹوٹل 8 ایئر کرافٹ ڈیلیور کیے جا چکے ہیں۔ انڈین اخبار کے مطابق ہندوستان کی طرف سے آرڈر کیے جانے والے تمام 36 طیارے اگلے سال کے آخر تک ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ فرینڈ، ساؤتھ کورین حکام کے مطابق انڈونیشیا نے KFX پروجیکٹ میں شراکت داری کو لے کر ابھی بھی $548 ملین پیمنٹس ساؤتھ کوریا کو کرنی ہے۔ کورین اتھارٹیز کے مطابق انڈونیشیا نے اس پروجیکٹ کے صرف پہلے سال طے شدہ مکمل پیمنٹس کی تھیں جو $45 ملین تھی، جبکہ اگلے سال $167 ملین میں سے $40 ملین، اسی طرح سے 2018 اور 2020 میں کوئی پیمنٹ نہیں کی گئی۔ البتہ 2019 میں سب سے زیادہ $172 ملین طے شدہ رقم میں سے $160 ملین ادا کیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ ساؤتھ کوریا اور انڈونیشیا مل کر 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ KFX پر کام کر رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی 20% کاسٹ انڈونیشیا نے بیئر کرنی ہے، تاہم 2016 سے اب تک انڈونیشیا کی طرف سے پیمنٹس کے ڈیلے کو لے کر کورین اور انڈونیشین حکام کے درمیان ستمبر میں ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے، جس کی کوئی تفصیلات شیئر نہیں کی گئی۔ فرینڈز، ترک کمپنی راکٹسان کا اورکا لائٹ ٹارپیڈو عنقریب ترک نیوی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اورکا لائٹ ٹارپیڈو 324 ملی میٹر اس لائٹ ٹارپیڈو پروجیکٹ میں راکٹسان مین کانٹریکٹر کی حیثیت سے، جبکہ ایسلسان سب کانٹریکٹر ہے۔ ان ٹارپیڈوز کو مقامی سطح پر ڈیزائن اور مینوفیکچر کرنے کی اطلاعات ہیں۔ اورکا کو سب مرینز کے خلاف استعمال کیا جانا ہے، جبکہ اس لائٹ ٹارپیڈو کو ایئر کرافٹ، ہیلی کاپٹرز اور نیول شپ سے لانچ کیا جا سکے گا۔ اس میں پریسائز گائیڈنس، نیویگیشن اور ایڈوانس سرچ اینڈ اٹیک صلاحیت موجود ہے۔ یہ کیپیبلٹیز اور اس کی جیمنگ کے خلاف مزاحمت کی صلاحیت اسے ہدف کے خلاف ہائیلی افیکٹو بناتی ہیں۔ راکٹسان کی جانب سے 533 ملی میٹر ایکیا ٹارپیڈو پر بھی کام تکمیل کے مراحل میں ہے،
جبکہ راکٹسان کا دعویٰ ہے کہ اس ٹارپیڈو کی میس پروڈکشن 2021 میں شروع کر دی جائے گی۔ ویئرز امریکی حکومت نے قزاقستان کے لیے 2 کنگ ایئر اسکارپین انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس مشن ایئر کرافٹ فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ان ایئر کرافٹس میں ریتھیون کا ٹائٹن کمیونیکیشن انٹیلیجنس سینسر، لیونارڈو کا آسپرے 30 ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار، ویسٹ کام کا الیکٹرو آپٹیکل انفراریڈ ٹرٹ اور الیکٹرو آپٹیکل انفراریڈ سینسرز کے علاوہ سویپ آٹو الیکٹرانک انٹیلیجنس سسٹم نصب ہوں گے۔ $128.1 ملین کی اس ڈیل میں 2 ایئر کرافٹس، متعلقہ سسٹمز، اسپیئر پارٹس اور ٹیکنیکل اسسٹنس اور سپورٹ شامل ہیں۔ ویئرز پاکستان آرمی ایویشن کا ایک ہیلی کاپٹر گزشتہ روز گلگت میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں 2 افسران سمیت 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ پاکستان کا یہ یورو کاپٹر ہیلی کاپٹر ایک روٹین کے فلائٹ مشن پر تھا جب اس کو حادثہ پیش آیا۔ ویئرز انڈونیشیا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ یوکرین سے R-27 ایئر ٹو ایئر میزائلز خریدے گا۔ ان میزائل سے انڈونیشیا اپنے Su-30 اور Su-27 طیاروں کو اکوپ کرے گا۔ یوکرین کی اسٹیٹ آن ایٹم اس میزائل کو مینوفیکچر کرتی ہے۔ اس کمپنی نے اس میزائل کے 6 مختلف ورژن متعارف کروائے ہیں، جن کی رینجز 40 سے لے کر 100 کلومیٹر بتائی گئی ہے، جبکہ روس بھی اسی نام سے اس میزائل کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ روس نے پہلی مرتبہ ایک ایکسرسائز میں اسموک سکرین، الیکٹرانک وارفیئر اور ریڈیو انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے ایک اٹیک اور ریکانیسنس ڈرون کو گرانے کا تجربہ کیا۔ یہ تجربہ روس کے ایئر ڈیفنس اور آرٹلری یونٹس نے کنڈکٹ کیا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق پہلی دفعہ فائر پاور اور کاؤنٹر میئر کے کمبینیشن کا استعمال کرتے ہوئے فرائیڈے کو اس سلسلے میں مشقیں کنڈکٹ کی گئیں۔ اورلینڈ 10 نامی ڈرونز کو ٹارگٹ ڈرون کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ ڈرون کافی نچلی پرواز کرتے ہوئے اڑ رہا تھا جب اس کو تور M1 اور پینسر ایس اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم نے 12 کلومیٹر دور نشانہ بنایا۔ اس ایکسرسائز میں ZTEL اور KU الیکٹرانک وارفیئر سسٹم جبکہ TDA-3 تھرمو اسموک مشینز کا استعمال کیا گیا۔ ویئرز امریکہ نے سب مرین لانچ ڈرون کے لیے ریکویسٹ فار پرپوزل ایشو کیا ہے۔ یہ RFP یعنی ریکویسٹ فار پرپوزل سنیک ہیڈ لارج ڈسپلیسمنٹ ان مینڈ انڈر واٹر وہیکل کے فیز 2 پروگرام کا حصہ ہے۔ سنیک ہیڈ لانگ انڈیورنس ملٹی مشن ان مینڈ انڈر واٹر وہیکل ہے اور اس کو سب مرین سے ڈپلائی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔